پانی پاکستان کی ریڈ لائن، 24 کروڑ پاکستانیوں کے اس بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ قوم آہنی دیوار بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں جہاں تمام ادارے قانون کے مطابق کام کریں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے مختلف جامعات کے وائس چانسلرز، پرنسپلز اور سینئر اساتذہ کرام سے گفتگو، کہا کہ ہندوستان جان لے پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اساتذہ کو پاکستان کی کہانی اپنی اگلی نسلوں کو بتانی ہے۔ معرکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے پاکستان کی مدد کی۔ وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر تاجکستان پہنچ گئے۔ دوشنبہ ایئرپورٹ پر تاجک ہم منصب نے استقبال کیا۔ وزیراعظم تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے ملاقات کریں گے۔ شہباز شریف گلیشیئرز کے تحفظ کے حوالے سے منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور طارق فاطمی بھی شہباز شریف کے ہمراہ ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں 2 مختلف کارروائیاں۔ ISPR کے مطابق کارروائیوں میں فتنہ ہندوستان کے 5 دہشت گرد مار گرائے۔ ہلاک ملزمان دہشت گردی کی کئی وارداتوں میں مطلوب تھے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ پاکستان کا کرپٹو انقلاب کی جانب بڑا قدم، پاکستان کا پہلے سرکاری حمایت یافتہ بٹ کوائن ریزروز کا اعلان۔ وزیر مملکت برائے کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب کا امریکہ میں خطاب، کہا کہ حکومت پاکستان کے بٹ کوائن ذخائر نیشنل بٹ کوائن والٹ قرار دیے جائیں گے۔ بٹ کوائن ذخائر کبھی بھی بٹ کوائن کے ریٹ کے اتار چڑھاؤ میں استعمال نہیں ہوں گے۔ دنیا کے پاس پاکستان اور بٹ کوائن کے بارے میں بہت سی معلومات درست نہیں۔ دنیا کو خدشات ہیں کہ بٹ کوائن غیر مستحکم ہے اور اس میں رسک ہے۔ دنیا پاکستان کو ترقی کے مواقع کی نظر سے دیکھے۔ پاکستان بٹ کوائن فروخت کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے اثاثے بنانے کے لیے محفوظ کرے گا۔ نفیسہ شاہ کی زیر سربراہی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس۔ قائمہ کمیٹی خزانہ کا کرپٹو کرنسی سے متعلق امور پر تحفظات کا اظہار۔ کرپٹو کرنسی میں لوگ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اربوں روپے نقصان کا اندیشہ۔ اراکین کمیٹی نے کہا کہ ملک میں کرپٹو کرنسی سے متعلق امور کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ بغیر منصوبہ بندی کے اعلانات ہوں گے تو نقصان ہوگا۔ قائمہ کمیٹی خزانہ کا کرپٹو کونسل سے متعلق تفصیلی بریفنگ لینے کا فیصلہ۔ حکومت کا کہ الیکٹرک ٹیرف پر نیپرا میں نظریاتی درخواست دائر کرنے کا اعلان۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت اور بجلی صارفین پر دباؤ نہ آئے کہ الیکٹرک اور دیگر سرمایہ کار اپنی کارکردگی پر منافع کمائیں۔ ہماری ڈیسکوز میں ریگولیٹری قوانین نافذ کرنے چاہیے۔ نیپرا میں جائیں گے تاکہ صارف کے لیے مناسب قیمت لے سکیں۔ بجلی کی قیمتوں میں فی الحال کمی کا امکان نہیں، چیئرمین نیپرا نے قومی اسمبلی میں آگاہ کر دیا، کہا کہ لائن لاسز کم نہ ہونے اور بجلی کی کمی کے باعث صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اوور بلنگ ختم کرنے کے لیے پلان تیار ہے، وزیر اعظم جلد اعلان کریں گے۔ یہ کہا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، یہ کہا ہے، انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ آؤ کچھ ہم سے گیو اینڈ ٹیک کر لو اور لیٹ خان صاحب بھی فری۔ خان صاحب کیٹیگوریکلی کہہ چکے کہ میں کبھی بھی ڈیل کے صورت میں باہر نہیں آؤں گا، اور ان کے خلاف بنے ہوئے سارے کیسز سیاسی بوگس اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی کیسز ہیں۔ بانی کہہ چکے کسی ڈیل کی صورت میں باہر نہیں آؤں گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی کے خلاف بنے تمام کیسز سیاسی اور بوگس ہیں، رہائی ہر صورت ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے کیس کی تاریخ لگ جائے گی۔ سلمان اکرم راجہ بولے جمہوریت کا تحفظ کرنے والے اداروں نے خود جمہوریت کو پامال کیا۔ الیکشن کمیشن جمہوریت کی پامالی کا سب سے زیادہ ذمہ دار ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس 5 جون کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ مخصوص سیٹوں سے متعلق کیس میں مخدوم علی خان کے دلائل مکمل۔ الیکشن کمیشن نے دلائل تحریری طور پر سپریم کورٹ میں جمع کروا دیے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے نون لیگ کی وکیل سے سوال کیا، ایک جماعت کے امیدواروں کو آزاد کیسے ڈکلیئر کر دیا گیا؟ کیا آپ نے اپنی تحریری گزارشات میں اس کا جواب دیا؟ وکیل نون لیگ نے جواب دیا، میں نے جواب دینے کی کوشش کی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے، جو جماعت الیکشن لڑے وہی پارلیمانی پارٹی بناتی ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا اپنی جماعت سے نہیں لڑتے، پھر پارلیمانی جماعت کیوں بنائی؟ وکیل فیصل صدیقی نے کہا حامد رضا آزاد کیوں لڑے، اس کا جواب دوں گا۔ سپریم کورٹ میں ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت 16 جون تک ملتوی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، 16 جون کو سماعت مکمل ہوئی تو اسی دن شارٹ آرڈر دیں گے۔ وکیل صلاح الدین نے دلائل دیتے ہوئے کہا جج کے تبادلے سے سیٹ خالی نہیں ہو سکتی، جج کے مستقل ٹرانسفر سے آرٹیکل 175A غیر مؤثر ہو جائے گا، آرٹیکل 200 کے تحت صرف عبوری ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ بامعنی مشاورت کے بغیر تبادلے کا سارا عمل محض دکھاوا ہے۔ معلومات کے مطابق تبادلے پر آئے ججز اضافی الاؤنسز لے رہے ہیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا اٹارنی جنرل نے ججز کے اضافی الاؤنسز کی تردید کی ہے۔
बजट के हवाले से IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात। हुकूमती टीम की दिफाई अखराजात में 50% इजाफे की तजवीज़। 1 लाख रुपए तक पेंशन हासिल करने वालों पर 2% टैक्स लगाने की भी तजवीज़। वफाकी PSDP में सूबों के 100 मनसूबे निकालने पर बातचीत। हुकूमत टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के प्लान पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म। बाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने दिफाई बजट में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि जो इजाफी तरक्याती बजट में करना था वो अब दिफा में करना पड़ेगा। हम अपने मफादात की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पाकिस्तान को मोदी की धमकियों से नहीं, मौसमियाती तब्दीलियों से खतरा है। मोदी अपनी हुकूमत और अपनी आवाम को धोखा दे रहा।